السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیو لاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک۔ ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے قائد اعظم کے خطاب سے متعلق ٹویٹ پر رد عمل سامنے آ گیا۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں 500 کنال لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کے لیے مختص ہوں گے۔ لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 میں 5 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ جیکب آباد میونسپل کمیٹی میں ٹاؤن ہال میں محفل اولیاء کرام کانفرنس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع بھکر میں پولیس بھرتی کے فیز 1 کا آغاز۔ ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لاہور، ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل، ایس پی سعید علی، اے آئی جی ٹریننگ پنجاب کی زیر نگرانی بھرتی کے لیے اپلائی کرنے والے امیدواروں کی قد چھاتی کی پیمائش کا عمل جاری۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف سردار حاجی بشیر احمد خان کٹوہر کو پی ٹی آئی لاڑکانہ ڈویژن کا نیا صدر بنایا جائے گا۔ ویلکم بیک۔ اب خبریں شامل کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا سابق وزیر اعظم عمران خان کے قائد اعظم کے خطاب سے متعلق ٹویٹ پر رد عمل سامنے آ گیا۔ انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین سے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کی یادداشت 2018 تک نہیں جاتی، جب آپ نے چند افسران کے ساتھ مل کر نواز شریف کے خلاف سازش کی، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا، ان افسران کو متنازع بنایا اور ان کے مستقبل تباہ کیے؟ اس وقت قائد اعظم کا یہ فرمان یاد نہیں آیا؟ انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مزید کہا کہ آپ کی سیاست آپ کے ہاتھ، آنکھوں اور کانوں کی رخصتی کے ساتھ دفن ہو گئی ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ رانا محمد ریحان کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھکر میں پولیس بھرتی کے فیز 1 کا آغاز۔ ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لاہور، ڈی پی او بھکر کیپٹن ریٹائرڈ محمد اجمل، ایس پی سعید علی، اے آئی جی ٹریننگ پنجاب کی زیر نگرانی بھرتی کے لیے اپلائی کرنے والے امیدواروں کی قد چھاتی کی پیمائش کا عمل جاری۔ تمام کاؤنٹرز کی نگرانی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تمام بھرتی میرٹ اور شفافیت پر ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں جیکب آباد سے ذوالفقار علی دشتی۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع جیکب آباد کے قریبی ذرائع سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف سردار حاجی بشیر احمد خان کٹوہر کو پی ٹی آئی لاڑکانہ ڈویژن کا نیا صدر بنایا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی ضلع جیکب آباد سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اوپر تجویز بھیجی گئی ہے کہ ہر ڈویژن اور ضلع کی سطح پر نئی باڈیز بنائی جائیں گی۔ اس حوالے سے بااعتماد ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے لاڑکانہ ڈویژن کے لیے چیف سردار حاجی بشیر احمد خان کٹوہر کو صدر بنایا جا رہا ہے۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں 500 کنال لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 کے لیے مختص ہوں گے۔ لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم فیز 2 میں 5 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی نے اجلاس میں کہا، لاہور پریس کلب میں بی بلاک میں غیر قانونی طور پر 15 پلاٹوں کی الاٹمنٹ منسوخ۔ بی بلاک کے 15 پلاٹ حقداروں کو شفاف طریقے سے دیے جائیں گے۔ پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم بی بلاک میں ناجائز قابضین سے قبضے واگزار کرائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی پولیس حکام کو ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے بی بلاک کے متنازع امور طے کرنے کے لیے رپورٹ طلب کر لی۔ بی بلاک کے متاثرین کو ان کا حق دلایا جائے گا۔ فیصل آباد پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سفارشات طلب۔ فیصل آباد پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم میں 5 مرلے کے 468 پلاٹ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا 35 کروڑ سود معاف کر دیا۔ پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے فنانس ڈپارٹمنٹ کو واجبات کی مد میں 35 کروڑ روپے ادا کرنے تھے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے راولپنڈی پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اضافی پلاٹس کی منظوری بھی دے دی۔ راولپنڈی پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم کو 121 کنال اراضی دینے کا اصولی فیصلہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی 32 جرنلسٹ ہاؤسنگ اسکیم لائیں گے۔ 18 سال قبل سب سے پہلے جرنلسٹ بھائیوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم قائم کی۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں صحافیوں کو سینکڑوں پلاٹ دیے گئے۔ صحافیوں کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کریں گے۔ پریس سیکرٹری وزیر اعلیٰ چودھری محمد اقبال، صدر نیشنل پریس کلب اسلام آباد انور رضا، صدر لاہور پریس کلب محمد اعظم چودھری، صدر راولپنڈی پریس کلب
کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی رانا محمد طاہر، PFUJ کے جنرل سیکرٹری رانا محمد عظیم، MDPJ HF راؤ، پرویز اختر اور متعلقہ حکام کی اجلاس میں شرکت۔ ارکان پنجاب اسمبلی ساجد احمد خان، منان خان، زینب عمر، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹریز خزانہ اطلاعات جنگلات، سیکرٹری سیٹلمنٹ، کمشنر بورڈ آف ریونیو، کمشنر لاہور ڈویژن، CCPO لاہور، ڈپٹی کمشنر لاہور، ڈپٹی کمشنر راولپنڈی، DGLDA، DGFDA اور DGPR کی اجلاس میں شرکت۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکو آباد سے۔ جیو علاوہ نیوز کے بیورو چیف ذوالفقار علی دشتی کی رپورٹ کے مطابق میں میونسپل کمیٹی میں ٹاؤن ہال میں محفل اولیاء اکرام کانفرنس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی خطاب لاجواب پیر ترقیت رہبر شریعت پیر دلبر سائیں مدنی درگاہ عالیہ ماتلی شریف والے نے خطاب کیا۔ محفل کی میزبانی خلیفہ حاجی غلام عباس کرمی اور فقیر سلیم کرمی نے کی۔ محفل میں مہمان خاص کی شرکت پر پیر ترقیت رہبر شریعت قاضی شیر پیر سید اعجاز علی شاہ بخاری، پاکستان سنی تحریک ڈویژن لاڑکانہ کے صدر غازی عبدالغفار قادری، ضلعی صدر مولانا نیک محمد حسینی، حاجی محمد حیات گوپانگ، حاجی غلام مرتضیٰ دشتی، نثار احمد منگی، ارز محمد دشتی، جاوید احمد پٹھان، طاہر علی دشتی، غلام محمد دشتی، مہران خان دشتی، ضلع جیکب آباد کی تمام عاشقان رسول، شہری اور دیہات کے عاشقان رسول نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔